یہ نظم ہے 26 سالہ مشال خان کی، جن کو آج ان کے ساتھی طالب علموں نے مردان کی خان عبدالولی خان یونیورسٹی میں بے دردی سے مار ڈالا، اور ڈی آئی جی مردان عالم شنواری کے مطابق ان پر الزام تھا کہ انہوں نے فیس بک پر ایک پیج بنا رکھا ہے جہاں وہ توہین آمیز پوسٹ شیئر کیا کرتے تھے۔ ان کے پوسٹ پہ ہم نے جا کے دیکھا تو وہ اپنے آپ کو ایک ہیومنسٹ کہتے تھے، یعنی ایک انسانیت نواز، اور وہاں پر کم از کم دین کے حوالے سے کوئی ایسی پوسٹ میری نظر سے نہیں گزری ذرا وہاں پر۔ وہ شعبہ ابلاغ عامہ میں 6 سیمسٹر کے طالب علم تھے، اور ہوا یہ کہ آج جب مشتعل گروہ یونیورسٹی میں آیا اور یہ 3 سے 4 ہزار طالب علم، ٹیچرز اور دوسرے جو یونیورسٹی کے ملازمین ہیں، انہوں نے ان کو سبق سکھانے کی سوچی، اور یہ 2 دوست ہیں مشال خان اور عبداللہ۔ انہوں نے پہلے عبداللہ کو گھیرے میں لیا اور اس سے کہا کہ قرآنی آیات سنائیں۔ جب اس نے سنا دی اس کے باوجود بھی اسے مارا گیا۔ اتنے میں پولیس پہنچی، پولیس نے کسی طریقے سے اس کو چھڑایا اور ایمبولینس میں ڈال کے ہسپتال بھیجا، مگر ہجوم نہ رکا۔ وہ ہجوم پھر گیا ہاسٹل کی جانب جہاں پر مشال اپنے کمرے میں تھا۔ ہاسٹل کے جو وارڈن ہیں محمد علی، انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس ہجوم کو آتے دیکھا تو میں نے ہاسٹل کا گیٹ بند کر دیا، مگر ہجوم نے وہ گیٹ توڑا اور اندر آ گئے۔ انہوں نے مشال کو کمرے سے نکالا، اس پر فائرنگ کی، پھر اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کچھ ویڈیوز بھی آئیں جس میں دکھایا گیا کہ ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کچھ کہنے کو بچا ہے یا نہیں، لیکن پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے 59 ہجوم کے جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا ہے، اوروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، کچھ کریں گے۔ بہرحال کیا کریں گے؟ آپ نے کہا کہ ویڈیو میں ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا، صرف ڈیڈ باڈی تو نہیں پڑی ہوئی نا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ صرف سٹلز اور یہ کچھ توڑ پھوڑ کی ویڈیوز آپ کو کیوں دکھائی جا رہی ہیں، کیونکہ جو اصل ویڈیوز ہیں ہم آپ کو دکھا ہی نہیں سکتے۔ اس میں مشال خان کی لاش پڑی ہوئی ہے ہاسٹل کی سیڑھیوں کے، ہاسٹل کے سامنے۔ اس لاش کے کپڑے ان لوگوں نے پھاڑ کے پھینک دیے، اس لاش کے اوپر لاٹھیاں ماری گئیں، پتھر، اینٹیں ماری گئیں، لاتیں ماری گئیں۔ بالکل لوگوں کو گرفتار کیا گیا، بالکل اور مزید چھاپے پڑیں گے، بالکل آئی ایم شیور ایف آئی آر بھی کٹے گی، لیکن کس کے خلاف؟ ان ہزاروں کے خلاف جنہوں نے یہ کیا ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے اس ماحول کو پیدا کیا؟ اچھا، اس سٹوری میں آپ نے بات کی فیس بک پیج کی، تو میں ایک اور ذکر کر دوں کیونکہ یہ اس میں اہم ہے۔ 24/2016 کو مشال خان نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ جی پلیز محتاط ہوئیں، کسی نے میرے نام کا ایک فیک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اور یہ شخص ہمارے دوستوں میں سے ہی ہے شاید، اور یہ اس اکاؤنٹ سے جعلی میسیجز پوسٹ کر رہا ہے ایک اور فیک اکاؤنٹ کو جو اس نے کسی لڑکی کے نام میں بنایا ہوا ہے۔ میرے دوست پلیز محتاط رہیں کیونکہ کوئی میری کردار کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کردار کشی کا شاید یہی آج انجام ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے۔ اچھا، مشال خان کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی فیس بک کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی ٹویٹر پر آج میں پڑھا تھا کہ 26 مارچ اسی سال 26 مارچ چند ہفتوں پہلے ان کی سالگرہ تھی۔ یقیناً جشن منایا ہوگا، یقیناً ان کے والدین نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا اور لمبی زندگی کی دعا مانگی ہوگی۔ ان کو کیا پتا کہ ان درندوں نے تو کوئی اور ہی منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اچھا، کون سے درندے؟ صرف وہ جنہوں نے اس کا آج قتل کیا ہے، یا اس سے بھی ہم آگے کی بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے نا جی، وہ ماں بھی ہوتی ہے، وہ باپ بھی ہوتا ہے، اور آخرکار بچے اپنے والدین سے ہی سبق سیکھتے ہیں نا۔ تو یہاں تو ہماری ریاست نے ہی اس الزام کو ایک ہتھیار بنا دیا ہے۔ اچھا، یہ ایک الزام تھا، بے شک ایک جھوٹا الزام تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں الزام ہی ثبوت ہے، الزام ہی سزائے موت ہے۔ جیسے آپ کو بہت لوگ ملیں گے، اگر ہم سلمان تاثیر کی بات کریں، بہت لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ جی بالکل یہ موت کا حقدار تھا، کیونکہ یہ پوچھو گے کیوں، تو کہیں گے کیونکہ یہ گستاخ تھا، اس نے بلاسفیمی کی تھی۔ اچھا، اس سے بعد اگر آپ پوچھیں کہ کیا کہا تھا، تو آپ کو اکثر جواب نہیں ملے گا، کیونکہ ایسی کوئی بات ہے ہم کوئی نہیں برداشت کر سکتا، بے حرمتی کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ آپ یہ تو بتائیں کہ کیا کہا تھا، نہیں، آپ کو جواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے سنا تھا، اور وہ سنی سنائی بات
ایک ڈیتھ سینٹنس ہے. اچھا بلاگرز والا کیس آپ دیکھ لیں. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس نے اٹھایا, کیوں اٹھایا, کیا سلوک کیا گیا, لیکن آپ لوگوں سے پوچھے تو وہ کنونسڈ ہیں جی یہ تو گستاخ ہیں, یہ پیج دیکھیں, یہ پیج دیکھیں. آپ ان سے بار بار نہیں بات کی, آپ ہمیں چلیں ہم مان لیتے ہیں گستاخ ہے, آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کا ثبوت ہے کہ یہ پیج ان کے ہی تھے. نہیں لیکن ثبوت کی ضرورت ہی نہیں چاہیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو صرف اگر کسی جھوٹے مکار نشریاتی بیروپیے نے بول دیا پرائم ٹائم پہ کہ یہ گستاخ ہے تو یہ سزائے موت گئے تھے اور یہ ہو گیا. all of that. اچھا یہ جو کیمپین چلی ہے نا سر, یہ کوئی آئسولیٹڈ تو نہیں تھی, جیسے یہ بھی کوئی آئسولیٹڈ نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ ایک دن 5,000 لوگوں کو غیرت آ گئی, نہیں, یہ بھی پلان تھا, وہ بھی پلان تھی, کوآرڈینیٹڈ تھی. اور پھر آپ دیکھ لیں FIA سے ایک عجیب قسم کے ایڈز آتے ہیں. ہمارے وزیر داخلہ ہے, ان کے بیانات سے بھی آپ کو پرائیورٹی بڑی آسانی سے نظر آ جاتی ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے, کیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اگر ہر گھر سے ایک نہیں بلکہ ہزاروں ممتاز قادری نکلیں گے تو ہم اور کیا امید کریں. اچھا جہاں تک ممتاز قادری کی بات ہے, ممتاز قادری کا پوسٹر اسی ہاسٹل جس کی سیڑھیوں پر اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے, وہاں پر یہ پوسٹر لگا ہوا تھا. اور گزشتہ مہینے ہی وہاں پہ باقاعدہ وہ جو ہے ایک فنکشن ہوا, وہاں پہ باقاعدہ ایک فنکشن ہوا. اور یار میں بار بار میں سوچ ایک چیز پہ جاتی ہے, ان کی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا آج مشعل خان کی, اور وہ یہ ہے کہ یار یہ دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے. اس لیے نہیں, ان لوگوں کی وجہ سے نہیں جو برائی کرتے ہیں, بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے جو دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. اور اس میں I'm sorry to say ہم سب شریک ہیں. بالکل ریاست سے یہ مشعل خان کی موت نہیں ہے, یہ معاشرے کی موت ہے. چلیے ہماری خودکشی ہے. بالکل موت تو آ جاتی ہے نا, خودکشی وہ ہوتی ہے جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. ہم نے اس چیز کو ہتھیار بنایا ہے آؤٹ آف تھن ایئر, بالکل, اور اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے خلاف, اپنے ہی خلاف.